امجد صاحब، آج یہ قرارداد آپ کے ذریعے پیش کروائی گئی، آپ کو حیرت ہوئی کہ وزیر مذہبی امور بھی اسمبلی میں موجود تھے؟ خود اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ قرارداد پیش کرتے تو کیا ہی بات ہوتی؟ کل انہوں نے کہا تھا میں اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، تو کس کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ قرارداد پیش کریں اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ قرارداد جو ہے وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کی ہے، پرائیویٹ ڈے کے اوپر۔ صحیح۔ اور اس کو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپوز نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں آج لاہور کے اندر جو پروٹیسٹ جاری تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا اور ملک میں امن کی فضا قائم ہوئی۔ اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس قرارداد کے نتیجے میں آپ کے درمیان جو کالعدم تنظیم تھی یا لوگوں میں یا پبلک میں جو انریسٹ تھا اس سے بہتری آئی ہے، تو یقیناً پھر اس ایوان کے اوپر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کا اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خوشائند بھی ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت پہ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی اس پاکستان میں بسنے والا شخص جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے یہ بنیادی ایمان کا جزو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے سارے بہتر ہوں گے، ہم بھی اپنی سی کوشش کی کہ رات جو مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے نتیجے میں جو میرے تک جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق ایک ریزولیوشن ڈرافٹ کی گئی جس کے مطابق ہم نے وہ پیش کی۔ اس میں دو تین بڑی بڑی باتیں تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور حکومت وقت کی۔ صحیح۔ تو فارن پالیسی جو ہے وہ بنانے کا حق جو ہے وہ ریاست رکھتی ہے اور ریاستی ادارے رکھتے ہیں۔ میرا مقصد ملک میں امن لانے کے لیے یہ قرارداد تھی، اور جس میں الحمدللہ آج پورے ایوان نے مجھ پہ گورنمنٹ سائیڈ نے اعتماد کا اظہار کیا۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ میں نے جی امجد صاحب ذرا اپوزیشن کی طرف آتے ہیں، لیکن کل جب وزیر اعظم یہ اعلان کر چکے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو تو وہ نہیں نکال سکتے، ظاہر ہے بہت سارے معاشی مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے اس خطاب کے بعد، اس اعلان کے بعد اب اس قرارداد کو پیش کرنے کی قومی اسمبلی میں کیا اہمیت، کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم کے بیان کے خلاف تو کوئی بھی رکن اسمبلی حکومتی جماعت کا نہیں جائے گا۔ کی بڑی اہمیت ہے، آپ اس کو اس طرح نہ لیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے اسپیشل کمیٹی کی ریکویسٹ کی ہے جس کو ایوان نے اس کو پاس کیا ہے، اور اس کمیٹی کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موشن آئی ہے، باقاعدہ موشن آئی ہے، کمیٹی کا جو ہے وہ بنانے کا اختیار اسپیکر صاحب کو ملا ہے۔ اب میری تمام پارلیمانی لیڈروں سے، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو آج اچھل کود رہے تھے، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اتنے اچھل کیوں رہے تھے، وہ سمجھتے کہ ہمارا موقف نہیں جو اس میں ڈال دے، کہ میں نے تو پہلی ریکویسٹ ہی یہی کی ہے، قرارداد پڑھنے کے بعد فوراً ہی کیا ہے کہ جناب اسپیکر اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے۔ اس میں کیا ہے، اس میں سارے ہی وہ لوگ شامل ہوں گے جو پارلیمانی لیڈر شامل ہوں گے، ان کی مشاورت سے ایسی متفقہ باتیں جو ہے وہ سامنے، ایون وہ لوگ جن کو تحفظ ہے وہ بھی آ کے اس میں اپنا انپٹ دے سکتے ہیں، تاکہ ایک کمپریہنسو کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوگی، ریاستی اداروں کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور اس قرارداد میں جو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں OIC میں یا انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا ایز اے ریاست، ہمارا ایز اے گورنمنٹ کیا کردار ہوگا، وہ بھی تمام پارلیمنٹ کے، چاہے اپوزیشن سائیڈ ہو، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس میں اپنا انپٹ چلیں اس کمیٹی میں آپ کہنا اپوزیشن کو بھی نمائندگی دی جائے گی، لیکن خود حکومتی ارکان کی اس پورے معاملے پر رائے کیا؟ امجد صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا تیمور صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں، بلکہ امجد صاحب آپ ہی یہ بتا دیجئے کہ اب یہ حکومتی ارکان اور خود آپ کی، کیونکہ آپ نے قرارداد پیش کی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بھیجا جائے، نہیں بھیجا جائے؟ کیونکہ بہت سارے ملک کے عوام کی یہ دلوں کی ترجمانی ہے چاہیے۔ کل وزیر اعظم نے اپنی رائے کا اعلان کر دیا، ظاہر ہے وہ ریاست کی طرف سے انہوں نے تو اعلان کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی اپنی انفرادی سوچ کیا ہے؟ بات بڑی سیدھی سی ہے، دیکھیں وارفانہ لک ذکر،
ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھو میرے نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. کوئی جتنی بھی شیطانیت اس دنیا میں اپنی ناپاک جسارت کرے، لیکن اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور جو مسلمان پوری دنیا میں بیٹھے ان کا جو جذبہ ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان جیسے جو شیطانیت رکھنے والے ذہن ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کا ایمان ہے اور کوئی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ یہ ایک حساس نوعیت کے معاملے ہیں جو کمیٹی کو بھیجے جا چکے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایوان کی رائے آ جائے تاکہ ہم کسی پہ اپنا فیصلہ نہ ٹھوسیں. یہ میں سب کے ایمان کی جو ہے وہ سب اپنے اپنے ایمان کے، میں سمجھتا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں، وہ اپنا انپوٹ دیں گے اور ہاؤس اپنا فیصلہ دے گا. ٹھیک ہے، چلیں امجد صاحب میں آپ کے واپس بھی آتا ہوں. تیمور صاحب، یہ پیپلز پارٹی نے آج اس اجلاس کا کیوں بائیکاٹ کیا؟ اس عمل کا آپ کیوں حصہ نہیں بنے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اس قرارداد پر بحث ہو، چاہے آپ اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، لیکن اس کا حصہ تو آپ کو بننا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب صاحب، پہلے تو ہم کہاں تھے جب ان کی ایگریمنٹ ہوئی کہ سارے فورتھ شیڈیول کے لوگ بھی اس میں سے نکال دیے جائیں گے؟ ہم کہاں تھے جب ایگریمنٹ ہوئی کہ فلانی تاریخ سے پہلے فرانسیسی سفیر جو ہے اس ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ ہم کہاں تھے جب یہ سارے معاہدے ہوئے؟ پارلیمنٹ کہاں تھی؟ باقی سیاسی جماعتیں کہاں تھی؟ اس کے بعد جناب آپ آ گئے، آپ نے تیمور صاحب یہ کل والے معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں آپ، یا وہ جو پچھلے 2 معاہدے پہلے ہو چکے ہیں ان معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ پہلے جو ان کے 3 معاہدے ایک ساتھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سعد رضوی کو اریسٹ کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب سعد رضوی کو اٹھایا تو آپ نے کیا سوچ سمجھ کے اٹھایا؟ تب آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں بات چیت نہیں کی؟ یہاں تک کہ جب آپ نے ان کو اٹھایا تو آپ کو یہ کرٹیسی نہیں تھی کہ آپ سندھ کی حکومت کو انفارم کرتے کہ ہم سعد رضوی کو اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے حفاظتی تدابیر یہاں پہ لے لیں اور اپنی پولیس کو ایکٹیو کر دیں. ہمیں تو سارا مسئلہ ہونے کے بعد پتا چلا کہ کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے تو خود بلڈ شیڈ کیا، یہ رسپانسبل ہے اس بلڈ شیڈ کے لیے. جتنے ہی ٹی ایل پی کے وہ غیر ذمہ دار لوگ جن لوگوں نے فائرنگ کی وہ نہیں، جنہوں نے احتجاج کی، جنہوں نے فائرنگ کی، جنہوں نے زخمی کیا لوگوں کو، جتنے وہ رسپانسبل ہے اتنا ہی عمران خان یا شیخ رشید رسپانسبل ہے جس نے بھی یہ ان کو حکم دیا تھا فائر کھولنے کا عام عوام کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے تو ان کو کالا قدم قرار دے دیا تھا، آپ نے تو ان کو بینڈ آؤٹ فٹ کر دیا تھا، پھر آپ نے ان کو بین بھی کر دیا، پھر آپ بات چیت بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کس کس صلاح مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد چلے وہ بھی آپ نے غلطی پہ غلطی آپ کرتے گئے، ہم سنتے گئے، دیکھتے گئے. اس کے بعد آ کے کل خان صاحب نے ایک عجیب ہی قسم کا وہ باتیں کی جو مجھے تو میڈیا پہ سمجھ نہیں ہے کہ ہماری ترقی کر رہی ہے، اکانومی کہاں پہنچ گئے. بھائی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خیر اس پہ بعد میں آئیں گے، اس پہ وہ ٹاپک ابھی ہمارا نہیں ہے. تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو سلجھا دوں گا، میں صحیح کر دوں گا اور میں اس گیم کو خود کھیلوں گا. تو اگر آپ کو تھوڑی بھی رسپانسبلٹی کا احساس تھا تو آج کیوں عمران خان آ کے خود اس قرارداد کے بیچ میں کیوں نہیں بیٹھا اور کیوں نہیں ہاؤس سے جواب دیا؟ کیونکہ وہ اس گھر کو، اس ہاؤس کو رسپانسبل ہے، اس کو آنسربل ہے. چلیں یہ بھی آپ کا کام ہو گیا، یہاں پہ آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں کی. اس کے بعد پھر جو کام حکومت کا تھا وہ آپ کیا کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ جوئش لابی سے آپ کو ڈر ہے یا اب اس جوئش لابی کے پارٹ اینڈ پارسل ہے، یا کون سی ایسی انگریز یا امریکن طاقت ہے جسے عمران خان کا خون جو ہے کب کھاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ آپ کوئی چیز کرنے کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی کر رہا ہے آپ اس کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، آپ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایوان میں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ آ کے یہ بل پیش کرے، آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے ان ریاستوں سے، ان باہر کی طاقتوں سے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کے تھرو یہ لاتے ہیں وہاں پہ ہاؤس کے اندر. اس سے ڈر ہے بھائی کیا ہو رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کل وزیر اعظم نے کافی وجوہات تو وضاحت ان کی کر دی، ظاہر ہے بہت سارے معاملات کی، لیکن آج ظاہر ہے آپ ایک بڑی جماعت ہیں اپوزیشن کی، اسمبلی سے غائب تھے. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون وہاں موجود تھی، اور جو کچھ نون لیگ کی جانب سے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے آج اجلاس کے دوران ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہونا چاہیے تھا؟ یہ صورتحال وہاں پر پیدا اس طرح کی ہونی چاہیے تھی جب اتنے حساس معاملے پر وہاں گفتگو چل رہی تھی؟ دیکھیں ہاؤس کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ہاؤس کا ایک کمپوزیشن، ایک کیلیبر ہوتا ہے جو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے یہ غلط ہوا جو لفظ استعمال کیے خاقان عباسی صاحب نے، الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. پر پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس ورڈ پہ کیوں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے منہ سے اس قسم کے الفاظ حکومت کے لیے نکل رہے ہیں. آپ پہلے تو جو ایک ریومر ہوتا تھا نا کہ عمران خان فلانی لابی کے لیے کام کرتا ہے، آج تو اس نے پروف کر دیا کہ اسی لابی کے لیے کام کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا ہے.
اگر آپ آ کے آج سٹینڈ لے کے اور یہ بات جو آپ نے آ کے پاکستانی عوام کو سنائی تھی، اگر آپ آج نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آ کے کہتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی. ہم کہتے ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے کسی نہ کسی چیز پہ تو سٹینڈ لیا. باقی جو بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، تو آپ تو پورے پاکستان کی عوام کو مایوس کر چکے ہیں. آپ نے تو جتنے وعدے کرتے تھے ہر ایک وعدے سے انابرفی کر دی ہے. آپ نے ہر ایک وعدے کا یو ٹرن کر کے دکھا دیا ہے.